السلام علیکم سامعین، 2 ذی-القعدہ اور 1 مئی ہیں۔ خبر کا عنوان ہے ایمان بچانے کی مہم شروع ہو گئی۔ دراصل غلط فہمی کی بنیاد پر تنظیم ائمہ اوقاف کے صدر قاری محمد حنیف صاحب نے ایک اعلان کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ہریانہ وقف بورڈ کے جو امام ہیں وہ پنچکولہ میں آج 9 بجے پہنچ جائیں، کیونکہ وہاں وزیر اعلیٰ نائب ثانی اور چودھری ذاکر حسین کی ملاقات ہے۔ اس اعلان کو لے کر ہم نے کل سے 2 ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، جن کے لیے ہمیں صحافی مولانا ولی شمالی ندوی اور اس طرح صحافی مولانا صابر قاسمی، صحافی مولانا مبارک میواتی، مفتی طارق سلیم ندوی، یہ سب حضرات ہمارے رابطے میں ہیں۔ ان لوگوں کا بڑا تعاون ملا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ جیسے ہی صحیح صورتحال قاری حنیف صاحب نے صدر تنظیم ائمہ اوقاف کو معلوم ہوئی، فوراً انہوں نے ابھی 5 منٹ پہلے یہ اعلان اس نامہ نگار کے پاس بھیجا ہے کہ ہمارا اس میٹنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بات پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی پوری طرح، اور ہم کسی اور معاملے میں وہاں جا رہے تھے، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ یہ میٹنگ وقف ایکٹ کے بارے میں ہے، اس لیے ہم اس سے اللہ تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ اور قاری حنیف صاحب نے یہ بھی لکھا کہ ہم اس معاملے میں پوری طرح علماء دیوبند اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ساتھ ہیں۔ یقیناً ہمیں خوشی ہے کہ اس طرح بہت سے لوگوں کا ایمان جاتے جاتے بچ گیا ہے، اور صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے پھر بھی بہت بہتر ہوتی ہے۔ ہم قاری حنیف صاحب کے دوبارہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بروقت دوبارہ وضاحتی اعلان جاری کر دیا ہے۔ دوسرے اس میں ایک عرض یہ ہے، ابھی بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ 2 بڑے جبہ پوش وہاں جا رہے ہیں، جن کے مہنگے کپڑے ہیں، مہنگے جبے ہیں، مہنگے رومال ہیں، مہنگے جوتے ہیں، مہنگے چشمے ہیں، مہنگے پین ہیں۔ وہ جائیں گے اور وزیر اعلیٰ کو ایک گلدستہ پیش کریں گے۔ ظاہر بات ہے وہاں اوپر بورڈ لگ رہا ہوگا وقف ایکٹ 2025، ہندی میں الفاظ لکھے ہوں گے کہ اس کے بارے میں جن جاگرن ابھیان۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ وقف ایکٹ کے بارے میں آپ کو سمجھایا جائے گا جو بھی وہاں جائیں گے کہ بی جے پی اس کو کیوں لائی۔ یہ چونکہ سب بی جے پی کے لوگ ہیں، اقلیتی مورچہ والے، تو یہ بی جے پی کے لائن سے تو ہٹیں گے نہیں۔ انہیں کہنا وہی ہے جو بی جے پی والے اور آر ایس ایس والے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے جب وہاں بورڈ لگ رہا ہوگا وقف ایکٹ 2025 جن جاگرن ابھیان، اس بورڈ کے نیچے وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ کی تصویر شائع ہوگی، آپ جاتے جاتے آپ کی ویڈیو بنے گی، وہ سب دستاویزات عدالت میں پیش کی جائے گی۔ اس وقت آپ کیا صفائی پیش کریں گے؟ یہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم وہاں یوں ہی چلے گئے تھے۔ فرشتے آپ کو کیا لکھ رہے ہوں گے کہ ایک طرف علماء امت، ایک طرف جمہور علماء، ایک طرف اور یہ چند نااہل جبہ پوش ایک طرف۔ کیا آپ یہ لکھوانا چاہتے ہیں؟ فرشتے وہی لکھتے ہیں جو آپ کریں گے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ظاہر بات ہے ان کا مطلب میرے ساتھ اچھے وہ جبہ پوش جانتے ہیں جو وہاں جائیں گے نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف محکمے کی بات ہے، ایک طرف یہ محکمہ کا ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے۔ اعلیٰ افسران کا ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، ایک افسر نے مجھے یوں کہا مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ایک افسر نے کہا فلاں سے رابطہ کر لو۔ ان کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہریانہ وقف بورڈ کے دفتر سے ایسا کوئی آرڈر اس بارے میں جاری نہیں ہے جس پر سی او صاحب محمد شاہین کے دستخط ہوں۔ البتہ مجھے پتہ ہے کہ وقف بورڈ کے اہلکاروں نے آپ کو فون کیے ہیں، ان میں 6 وہ ای او صاحبان بھی ہیں جو اسٹیٹ افسر ہوتے ہیں جن کے فون ریکارڈ کیے ہیں۔ مجھے خوشی ہے فون ریکارڈ پر ایک بات سامنے آئی، جب آپ فون ریکارڈ کا بٹن دباتے ہیں تو ادھر آواز جاتی ہے کہ آپ کا فون ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ کام نہ کریں، آپ ایک اس کا ایک ایپ الگ سے آتا ہے، وہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آٹومیٹک ایپ ہے وہ، اس میں خود بخود سارے فون ریکارڈ ہوتے رہیں گے اور یہ وہاں آواز نہیں جائے گی کہ آپ کا فون ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تک آپ کو ہمیں خوشی ہے کہ اب تقریباً 75 یا 76 فون ریکارڈ ہو چکے ہیں، ان میں 6 وہ گھاگ اسٹیٹ افسر بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم حالات بدلتے ہی ان آوازوں کو محفوظ رکھیں گے، ان کو بیچ چوراہے پر لایا جائے گا سب کو جو آج پوری طرح اس وقف ایکٹ کے بارے میں اپنے ایمان فروش کام کر رہے ہیں اور بی جے پی کا جو ہے ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم قاری حنیف کے دوبارہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے باضابطہ اعلان جاری کر دیا ہے۔
اور ہم نے وہاں باضابطہ اپنا نمائندہ چھوڑا ہے. جو بھی ضمیر فروش وہاں جوبہ پہنچ جائے گا اس کا تصویر ہمارے پاس دوپہر یا شام تک آ جائے گی. اس کو انشاءاللہ ہم فوری طور پر وائرل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علماء امت سواد آدم اور جمہور علماء سے ہٹ کر الگ راستہ اختیار کیا ہے. ایسی کیا مجبوری آ گئی ہے؟ کیا آپ کو اپنے ایمان سے زیادہ بی جے پی عزیز ہے؟